10 محرم الحرام 61 ہجری دوپہر کا وقت تھا۔ سرزمین کربلا کی ریت سورج کی تپش سے دہک رہی تھی۔ فرات کا پانی قریب تھا، لیکن اہل بیت رسول کے خیموں پر 3 دن سے پیاس کا پہرا تھا۔ فضا میں عجیب خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے تلواروں کی جھنکار، نیزوں کی چمک اور شہادتوں کی داستانیں چھپی ہوئی تھی۔ ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے جانثار ساتھی جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ حضرت مسلم بن اوسجہ، حضرت حبیب بن مظاہر، حضرت زہیر بن کین، حضرت جون، حضرت عباس علمدار اور پھر جوانان جنت کے سردار کے فرزند حضرت علی اکبر بھی میدان کربلا میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے تھے۔ خیموں میں کوہرام بپا تھا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا صبر کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، لیکن ہر طرف سے سسکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، اور امام حسین علیہ السلام، وہ باپ جس نے ابھی اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو میدان سے اٹھایا تھا، زخموں سے چور دل کے ساتھ خیموں میں تشریف لائے۔ اب ان کے گرد چند بچے اور چند بیمار و کمزور افراد باقی رہ گئے تھے۔ انہی خیموں میں ایک کمسین نوجوان بے قرار بیٹھا تھا۔ یہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام تھے۔ عمر صرف 13 سال، لیکن دل میں شجاعت، وفا اور عشق حسین کا سمندر موجزن تھا۔ جب انہوں نے حضرت علی اکبر کا جنازہ دیکھا تو ان کے دل میں بے چینی بڑھ گئی، اور وہ آہستہ آہستہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سر جھکا کر عرض کیا، چچا جان، کیا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے؟ امام حسین نے اپنے بھتیجے کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، یہ چہرہ، یہ معصوم آنکھیں اور یہ انداز، گویا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی یاد تازہ ہو گئی ہو۔ امام حسین نے فرمایا، میرے بیٹے، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ لیکن حضرت قاسم خاموش نہ ہوئے، بار بار اجازت طلب کرتے رہے۔ آخر کار امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام حسین نے فرمایا، جاؤ میرے بیٹے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ حضرت قاسم نے وضو کیا، اپنی زرہ پہنی، تلوار سنبھالی اور خیموں کی طرف آخری نظر ڈالی۔ بچوں کی سسکیاں، خواتین کی دعائیں اور سیدہ کی اشکبار نگاہیں ان کا تعاقب کر رہی تھیں۔ حضرت قاسم اب امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ امام نے انہیں سینے سے لگایا، ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، میرے بیٹے، اللہ تمہیں شہداء کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب دشمنوں نے ایک کمسن نوجوان کو میدان میں آتے دیکھا تو تعجب کرنے لگے، لیکن حضرت قاسم کی آواز گونجی، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سن لو میں کون ہوں۔ میں حسن ابن علی کا بیٹا ہوں، میں نبی اکرم کے خاندان سے ہوں، اور میں حسین کا مددگار ہوں۔ یہ الفاظ سن کر یزید کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ جنگ شروع ہوئی۔ چھوٹی عمر کے باوجود حضرت قاسم شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی تلوار بجلی کی مانند چل رہی تھی، ہر طرف گرد و غبار پھیل گیا۔ دشمن حیران تھے کہ اتنا کمسن نوجوان اتنی بہادری سے کیسے لڑ رہا ہے۔ کئی سپاہی زمین پر گر چکے تھے، لیکن یزیدی لشکر جان چکا تھا کہ تنہا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔
چنانچہ انہوں نے چاروں طرف سے حضرت قاسم کو گھیر لیا، تلواریں چلنے لگیں، نیزے برسنے لگے، تیروں کی بارش ہونے لگی۔ حضرت قاسم مسلسل لڑتے رہے، لیکن اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، قاسم زخمی ہو گئے۔ پھر ایک اور حملہ ہوا اور وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے۔ غرت و غبار اٹھا، خون شہادت نے کربلا کی ریت کو سرخ کر دیا۔ اس وقت حضرت قاسم نے درد بھری آواز میں پکارا، یا اماں ادرکنی، چچا جان مجھے بچائیے۔ یہ صدا سن کر امام حسین علیہ السلام بے قرار ہو گئے۔ انہوں نے ذوالجناح کو ایڑھی لگائی، تیروں، تلواروں اور نیزوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے اپنے بھتیجے کی طرف بڑھے۔ دشمن امام حسین کے رعب سے منتشر ہو گئے۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ان کا جسم زخموں سے چور تھا۔ حضرت قاسم کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، اپنے بھتیجے کا سر گود میں رکھا اور روتے ہوئے فرمایا، میرے بیٹے، تمہارے دشمنوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تمہارے بعد دنیا کی زندگی کا کیا لطف ہے۔ حضرت قاسم نے کمزور آنکھوں سے اپنے چچا کو دیکھا، لبوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر ان کی روح اپنے رب کی طرف پرواز کر گئی۔ امام حسین علیہ السلام زار و قطار رونے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، بھتیجے، تمہارے چچا پر یہ کیا بہت ہی گراں ہے کہ تم انہیں مدد کے لیے پکارو اور وہ تمہاری مدد کو نہ آئیں۔ امام حسین نے حضرت قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو اپنے سینے سے لگایا اور بڑی مشقت کے ساتھ انہیں اٹھا کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب خیموں کے قریب پہنچے تو سیدہ زینب اور اہل حرم کی آہ و بکا بلند ہو گئی۔ کربلا کی ریت گواہ تھی کہ امام حسن کی نشانی بھی قربان ہو چکی تھی۔ ایک اور چراغ بجھ گیا تھا، لیکن حقیقت میں یہ چراغ بجھا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے روشن ہو گیا۔ حضرت قاسم بن حسن نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق کی خاطر قربانی دینے کے لیے عمر نہیں، ایمان اور وفاداری چاہیے۔ آج 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود جب محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو کربلا کی ریت سے ایک صدا بلند ہوتی ہے اور حسین کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہر صاحب دل کے دل کو آج بھی رلا دیتے ہیں۔ سلام ہو قاسم بن حسن پر، سلام ہو ان کی قربانی پر، اور سلام ہو کربلا کے ہر اس شہید پر۔ نہ ہو بپا کیوں قیامت کا شور خیموں میں، کہ لاشیں قاسم و اکبر کو لا رہے ہیں حسین۔